اچھا ڈگری صاحب یہ بھی بتائیے گا، پروپیگنڈا مشینز تو جو ہے وہ کافی ایکٹیو دکھائی دیتی ہیں، کیونکہ کبھی کہا جاتا ہے کہ جی اسپتال پر جو ہے وہ بمباری کی جا رہی ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ جی سویلینز پر جو ہے وہ بمباری کی جا رہی ہے، جبکہ دنیا جو ہے وہ پاکستان کی فوجی صلاحیتوں کو جانتی ہے۔ جب انڈیا سے جو ہے وہ جنگ ہوئی تھی تب ہم نے سویلین آبادیوں کو نشانہ نہیں بنایا، یہ تو پھر بھی افغانستان ہے۔ یہ ایک اصل وتیرہ ہے نا جی، اور جب اور کچھ نہ ملے تو یہ پروپیگنڈا کر دو کہ یہ سیولین آبادیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ بھائی اگر سیولین آبادیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اس کو کوئی ثبوت دو، اس کے ایویڈنسز دو۔ ہم تو جو کر رہے ہیں جن ٹارگٹس کو ہم انگیج کر رہے ہیں ان کو تو ہم ایویڈنس دیتے ہیں، ہم تو ویڈیوز بھی شیئر کر رہے ہیں، ہم تو پکچرز بھی شیئر کر رہے ہیں، اور ہم بتا رہے ہیں کہ ہم کون سے ٹارگٹس کو ہم نے انگیج کیے۔ یہ جو کہتے ہیں اس کا ان کے پاس ایویڈنس تو کوئی نہیں ہوتا، یہ خالی باتیں کرتے ہیں، اور جب ایویڈنس نہیں ہوتا خالی یہ باتیں کرتے ہیں تو اس کے پیچھے تو پھر کوئی آپ کی بات پہ یقین کرنے کو تیاری ہو۔ یہی ریزن ہے کہ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، جیسے میں نے کہا اگلے ہی لمحے حقیقت سامنے آ جاتی ہے، اور جو کچھ یہ کرنا چاہ رہے ہیں اور جو کر رہے ہیں ان کی بات پہ کچھ یقین کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، اور ان کا پروپیگنڈا خود بخود فیل ہو جاتا ہے۔ اور ہم جو بریفنگ دے رہے ہیں، ہم جو انفارمیشن دے رہے ہیں، ہم جو ڈیٹیلز شیئر کر رہے ہیں وہ چونکہ اتھینٹک ہوتی ہیں، اس لیے دنیا ان پہ یقین بھی کرتی ہے، کیونکہ اس میں حقیقت ہے۔ تو دیٹ از وائی ان کو تو پروپیگنڈا بھی کرنا نہیں آتا۔ ان کے جو ماسٹرز ہیں انڈین، وہ بیسیکلی سب کچھ ان کو بتانے کی کوشش کر لے کہ جتنے نان پروفیشنل وہ ہیں ظاہر ہے یہ بھی اتنے نان پروفیشنل ہوں گے۔ اچھا اب بریگیڈیئر صاحب یہ بھی بتائیے گا، کیونکہ اب جو معاملات جو ہے وہ آگے دکھائی دے رہے ہیں، آپ نے ہم نے سب نے پوری دنیا نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جی افغانستان جو ہے وہ انڈیا کی پراکسی بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اب جب سے جنگ شروع ہوئی ہے، آپریشن غضب للحق جو ہے وہ ہماری جانب سے کیا جا رہا ہے، اتنی مار پڑنے کے باوجود بھی قبلہ درست نہیں ہو رہا۔ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ کیا کہیں سے جو ہے وہ یقین دہانیاں کرائی جا رہی ہیں کہ آپ اس جنگ کو طویل جو ہے وہ مراحل سے گزاریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ جی دیکھیں، یقین دہانیاں تو کرائی جانی ہے نا، ان کی یہ پراکسیز ہیں، ابھی اتنی جلدی وہ ان کو نہیں چھوڑیں گے، یہ ان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ انویسٹمنٹ ہے، پیسے ہیں، بہت وسیع انویسٹمنٹ ہے، تو وہ ان کو پیچھے تو نہیں ہٹنے دیں گے، اس لیے وہ ان کو ہر وقت کہتے ہیں، اور ان کی خواہش بھی ہے، کوشش بھی ہے، ان کا پرپز بھی یہی ہے نا کہ جنگ کو تو دہشت گردی کے اس وار کو ذرا طویل کیا جائے تاکہ پاکستان کی فوج وہاں پر انگیج رہے، اور وہاں پر ہم یہ ٹو فرنٹ وار یا اس طرح کی جو اسٹریٹجیز ہوتی ہیں اس کو آگے بڑھایا جائے۔ لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس میں ان کو کامیابی ابھی اس لیے نہیں مل رہی کیونکہ جب ہم نے آپریشن شروع کیا ہے تو اس کا تو ان کے پاس توڑ کوئی نہیں ہے۔ ابھی آپ کا یہ سوال کہ اتنی جلدی یہ ابھی ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ بیٹل ہارڈنڈ اس لیے ہے، اس علاقے میں رہتے ہیں جو اس ٹیرین میں رہتے ہیں، بہت دیر سے یہ کام کر رہے تھے، بہت دیر سے ان کو اس طریقے سے انگیج نہیں کیا گیا، اور ان کے پاس اسلحہ بھی، امریکن اسلحہ بھی ہے۔ افغانستان بہت ڈیفیکلٹ ٹیرین ہے، اس میں چھپنے کی بہت جگہ مل جاتی ہیں، پھر یہ خود ہیومن شیلڈ استعمال کرتے ہیں۔ یہ بھی شہری علاقوں میں، کابل میں ڈپلومیٹک انکلیو میں جا کے ان کے بہت سارے ٹیررسٹ لیڈرز نے، خاص طور پہ ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو کہ ایکچولی پاکستانی ہیں، وہاں پر جا کے کام کر رہے ہیں، انہوں نے وہاں پر پناہ لی ہوئی ہیں۔ لیکن جیسے آپ کو میں نے کہا ابھی ہمارا یہ آپریشن اس طریقے سے نہیں رکنا۔ ابھی ہم نے جب شروع کیا تو اسی پرپس سے چیف شروع کی ہے کہ ابھی ان کو ہم نے بالکل ریسپائٹ نہیں دینی، دے ول بی کنٹینیوسلی آن دی رن۔ جب آپ آن دی رن ہوتے ہیں تو پھر آپ اس طریقے سے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر کے یہ کام نہیں کر سکتے، کچھ نہ کچھ تو نظارہ کرنا ہے۔ بہت ساری ان کی ایفرٹس، ہم بہت ساری ان کی کوششیں ناکام بھی بنا رہے ہیں، ہم ڈیلی خبریں بھی آتی ہیں، کچھ کامیاب ہو جاتی ہیں کیونکہ بہت وسیع نیٹ ورک ہے نا، یہ بہت دیر سے یہ کام کر رہا تھا اور انابیٹڈ کام کر رہا تھا۔ ابھی جا کے ہم نے یہ آپریشن شروع کیا کافی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کے بعد، تو ابھی آپ دیکھیں گے اس کا رزلٹ نکلنے شروع ہو جائیں گے۔ تو بریگیڈیئر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جو ماضی میں جو ممالک ثالث بنے ہوئے تھے ان کی جانب سے مذاکرات کرائے گئے تھے افغانستان اور پاکستان کے درمیان، ان کی جانب سے جو ہے وہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ اب دہشت گردی کے معاملات جو ہیں وہ نہیں ہوں گے افغان سرزمین سے۔ اب تو یہ معاملہ کھل کر سامنے آ گیا ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس جنگ نے جو ہے وہ ان ممالک کی بھی بات اور ان ممالک کا بھی امیج خراب کیا ہے دنیا کے اندر جو کہ ایک وقت میں ثالثی کی کوششیں کر رہے تھے۔ جی بالکل، نہ صرف ان کا امیج خراب کیا ہے بلکہ ان کو بھی انہوں نے امبیرس کیا ہے، ان کے بھی ٹرسٹ کو انہوں نے بٹرے کیا ہے۔ وہ بیچ میں بڑی خلوص سے، نیت سے انہوں نے کوشش کی، چاہے وہ ترکی ہے، قطر ہے، یا بیچ میں سعودی عربیہ ہے، جیسے بھی چائنا بھی کرنا چاہتا ہے، تو بڑی خلوص سے، نیت سے انہوں نے بیچ میں آ کے ثالثی کا کردار ادا کیا اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی، ان کو وقت دیا جتنے انہوں نے کہا، لیکن انہوں نے ان کو بھی دھوکہ دیا۔ یہ ایک دور کے بعد دوسرے دور کا ٹائم لے لیتے تھے۔ پھر ہمیں یاد ہے کہ
कुछ मुज़ाकरात हमारे दोहा में हुए, कुछ इस्तांबुल में हुए, उसका भी उन्होंने कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकला। तो अभी तो इनकी बीच में इनकी तो गारंटी देने को तैयार कोई नहीं है। अभी कौन सालिसी के लिए बीच में आएगा? जब इस तरह का आपका ट्रैक रिकॉर्ड होगा, आपके ऊपर किसी को ट्रस्ट ही नहीं रहेगा और आपके पास लॉजिक तो है ही कोई नहीं। जबकि पाकिस्तान का जो बेसिक मुतालबा है, शर्त है कि ये अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने की हम इजाजत नहीं दे सकते। इस मुतालबे से कौन इख्तलाफ कर सकता है? यही वो रीजन है कि अभी आपको सालिसी की कोशिशें उस तरीके से होती नजर नहीं आती, क्योंकि सालिसी की भी कुछ शराइत होती हैं, उसके भी कोई एथिक्स होते हैं जो कि ये लोग तो हर किस्म के एथिक्स से, हर किस्म के जवाब से ये बाला तर है। ये तो आपके इनकी जो एक्टिविटीज है, इन ह्यूमन एक्टिविटीज है, जो इन ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं मस्जिदों में, बाजारों में, हॉस्पिटल में, पब्लिक प्लेसेस में आम लोगों को मारना, शहीद करना, बच्चों को, बुजुर्गों को, तो उनको क्या कहेंगे? ये तो एनिमल मेंटालिटी है ना जी। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे।